اور وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ جلائے جائیں، بلکہ اس لیے کہ تا خدا تعالیٰ کی قدرتیں ظاہر ہوں، اور ان سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور لعنت کی جاتی ہے، اور وہ ہر طرح سے ستائے جاتے ہیں اور دکھ دیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی بولیاں ان کی نسبت بولی جاتی ہیں، اور بدزنیاں بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ بہتوں کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ سچے ہیں۔ آج کل یہی الزام لگایا جاتا ہے نا کہ جی اگر آپ سچے ہوتے تو یہ اس طرح تکلیفیں نہ اٹھا رہے ہوتے اور سارے مسلمان ایک طرف نہ آپ کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ بہتوں کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ سچے ہیں، بلکہ جو شخص ان کو دکھ دیتا اور لعنتیں بھیجتا ہے وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ بہت ہی ثواب کا کام کر رہا ہے، بس ایک مدت تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، اور اگر اس برگزیدہ پر بشریت کے تقاضے سے کچھ قبض طاری ہو تو خدا تعالیٰ اس کو ان الفاظ سے تسلی دیتا ہے، اگر کوئی فکر پیدا ہوتی بھی ہے تو تسلی دیتا ہے کہ صبر کر جیسا کہ پہلوں نے صبر کیا، اور فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، بس وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امر مقدر اپنے مدت مقررہ تک پہنچ جاتا ہے، تب غیرت الہی اس غریب کے لیے جوش مارتی ہے، اور ایک ہی تجلی میں اعداء کو پاش پاش کر دیتی ہے، ایک ہی تجلی میں دشمنوں کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ سو اول نوبت دشمنوں کی ہوتی ہے اور اخیر میں اس کی نوبت آتی ہے۔ پہلے دشمن خوش ہوتے ہیں کہ ان کی وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن آخر انجام جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح خداوند کریم نے بارہا مجھے سمجھایا کہ ہنسی ہوگی اور ٹھٹھا ہوگا اور لعنتیں کریں گے اور بہت ستائیں گے، لیکن آخر نصرت الہی تیرے شامل حال ہوگی، اور خدا دشمنوں کو مغلوب اور شرمندہ کرے گا۔ پھر ایک اپنے کشف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور وہ کہتا ہے کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں۔ تب میں نے اس کو کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، یعنی لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تب میں نے اس کو کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو اس نے عربی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ جئتُ من حضرت الوتر، کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو اکیلا ہے۔ تب میں اس کو ایک طرف خلوت میں لے گیا اور میں نے کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں، مگر کیا تم بھی پھر گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تب میں اس حالت سے منتقل ہو گیا، یعنی پھر واپس اس حالت میں آ گئے۔ لیکن یہ سب فرمایا کہ یہ سب امور درمیانی ہیں، اور جو خاتمے پر جو بیچ کے معاملات جو ہونے ہیں یہ انجام نہیں ہیں، بلکہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، ایک چل رہے ہیں واقعات، ان کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا جو خاتمہ امر پر منعقد ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ بار بار کے الہامات اور مکاشفات سے جو ہزار ہاتھ تک پہنچ گئے ہیں اور آفتاب کی طرح روشن ہیں، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ میں آخر کار تجھے فتح دوں گا اور ہر ایک الزام سے تیری بریت ظاہر کر دوں گا، اور تجھے وہ غلبہ ہوگا، اور تیری جماعت قیامت تک اپنے مخالفوں پر غالب ہوگی۔ اور فرمایا کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور یاد رہے کہ یہ الہامات اس واسطے نہیں لکھے گئے کہ ابھی کوئی ان کو قبول کر لے، بلکہ اس واسطے کہ ہر یک چیز کے لیے ایک موسم اور وقت ہے۔ پس جب ان الہامات کے ظہور کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ تحریر مستعد دلوں کے لیے زیادہ تر ایمان اور تسلی اور یقین کا موجب ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں، قربانیوں اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہوئے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نظارے دکھاتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں دعا کے لیے، خاص طور پر کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو احمدیت کی وجہ سے ہی بچا لے، کیونکہ احمدیوں نے اس کے بنانے میں بہت کردار ادا کیا اور بہت قربانیاں کی ہیں۔
اس ملک کو توڑنے اور بدامنی پھیلانے والے جو لوگ ہیں آج کل اس میں مصروف ہیں، انہوں نے کبھی نہ ہی پاکستان کے قیام میں حصہ لیا اور نہ ہی اس حق میں تھے کہ پاکستان بنے، لیکن اب ان کو ملک کی ہمدردی کے نام پر ایک نیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اسلام اور ملک کے بقا کے نام پر ملک کو توڑنے کے درپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ملک دشمنوں کو کی پکڑ کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے اور ہمارے ملک کو بچائے، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله